السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث 15ویں حدیث ہے، انشاءاللہ سماعت فرمائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول خدا آقا نامدار، دونوں جہاں کے مالک، ہمارے نور نظر، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اگر سمجھے تو اس کا مطلب بہت ہی بڑا ہے، نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، والد کا مرتبہ ایسا ہے کہ کائنات کو چلانے والا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رازق الرحیم ہے، رب الکریم ہے مولا، مگر مولا نے ہم کو دنیا میں آنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا، ان ذریعوں میں سے ایک والد ہے۔ تو والد کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور آج کی حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یعنی مین ڈور، یعنی مین ڈور۔ اگر آپ کو مین ڈور ہی نہیں کھلے گا تو آپ جنت میں جائیں گے کیسا؟ تو مین ڈور کیوں نہیں کھلے گا؟ اس لیے نہیں کھلے گا کہ اگر ان کی ناراضگی ہے آپ کے ساتھ تو دروازہ تو بالکل نہیں کھلے گا۔ بلڈنگ چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اگر انٹرنس ہی بند ہو تو بلڈنگ کا مزہ آپ کیسا لے سکتے؟ بلڈنگ میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو ویسے ہی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ان تمام باتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اپنے والد کو خوش رکھیے، کیونکہ والد کی دعا اور والدہ کی دعا دونوں میں فرق یہ ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو، کہ والد کی دعا بہت جلدی لگتی ہے، پلک جھپکتے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا اور بد دعا دونوں پہنچ جاتی ہے والد کی۔ تو اس لیے بارہا ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اپنے والد کو خوش رکھے، والدین کو خوش رکھے، کیونکہ ہم کو جنت بھی ضروری ہے اور جنت میں جانا بھی ضروری ہے۔ آج کل ایسا ہو گیا صاحب، دیکھیے آج کے حالات ایسے ہے، بچے باپ سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ باپ جو محنت کر کر پاس پوس کر ہر چیز کا خیال کر کر ان کو جوانی تک پہنچاتا ہے، تاکہ وہ اپنے بڑھاپے میں ان کے ذریعے اپنا بڑھاپا اچھی طرح کاٹ سکے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے۔ کیونکہ بچے جب سمجھدار ہو جاتے ہیں، ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو وہ باپ کی جگہ لے لیتے ہیں، عقل مند بچے۔ اور جب باپ کی جگہ لے لیتے ہیں تو باپ کو آرام مل جاتا ہے، کیونکہ وہ زندگی تمام بوجھا اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا ہے۔ جیسا ہم دن بھر کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، رات میں آرام ضروری ہے، اسی طریقے سے زندگی کے ایک پڑاؤ میں انسان کو آرام، اس کے لیے جینا بہت ضروری ہے۔ ہر والد کا یہی نیت ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی طریقے سے پالے، اچھی سے اچھی طریقے سے اس کو تربیت دے، اور باپ کی سختی میں بھی ماں سے زیادہ محبت چھپی ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھنے پہ بات ہے، ماں تو کچھ بھی اپنی تکلیف رو کر بول کر بیان کر دیتی ہے، مگر والد نہیں کر سکتا۔ تو اپنے والد کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریے، ان کا اچھے سے اچھا خیال رکھیے، اور ان کے تجربے کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ کہ ان کے تجربے کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائیے۔ والد کا جو تجربہ ہے آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہے،
اگر اس تجربے کو صحیح استعمال کرو گے کہ اپنے والد سے بات کر کر ان سے صلاح مشورہ کر کر آگے بڑھو گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں ترقی بھی دے گا اور دنیا اور آخرت بھی آپ کی سدھر جائے گی۔ مگر جو آج کل کا دور چل رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ماں باپ کی بات نہیں سننا فیشن بن گیا، اس لیے دیکھیے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آج کل بچے تو بات کرنے کے لیے بھی ماں باپ سے گریز کرتے ہیں، زیادہ بولے تو بولتے ہیں کہ بھائی اٹس مائی پرائیویٹ لائف۔ ارے ہاؤ اٹ ول گیٹ پرائیویٹ لائف وین یو آر نتھنگ بٹ ہز سن ہو براٹ یو ان دس ورلڈ؟ کیسا ہو سکتا ہے بولیے آپ؟ تو بارہا یہ مشورہ میرا ہے کہ آپ اپنے والدین کو، والد کو خوش رکھیں، ان کی تجربے کی سیڑھی کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائیے، اور والد کی ہو یا والدہ کی ہو بہت بہت خدمت کریے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور آپ کو جنت واجب ہو جائے۔ اپنے شریعت میں، اپنے اسلام میں تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ والد اگر کتنا بھی ظالم ہو، کتنا بھی وہ ہو، مگر والد اگر آپ کو حکم دے کہ میں آپ کی چمڑی کے جوتی بنا کر پہننا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، تو آپ کو اف بولنے کے احکام نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور میرا یہ کہنا ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو بھی اپنی تجربے سے، اپنی سوجھ بوجھ سے برابر ساتھ دیں، نہ کہ ان پہ اپنا رعب ڈالیں۔ بعض جگہ ایسا ہو گیا کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے باپ ہیں، ہماری سننا ضروری ہے آپ کو، تو یہ غلط بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ سے گزارش یہ ہے، جہاں تک ہو سکے صبح اٹھنے سے لے کے شام تک اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، بھائی بہن سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو اچھی رکھیں، اپنی نیت کو اچھی رکھیں، اپنی سوچ کو اچھی رکھیں، اپنی نظر کو اچھی رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا تو ایک گیسٹ ہاؤس ہے، جب اصل مقام میں جائیں گے تو اس کا فائدہ برابر ملے گا۔ تو اگر بات اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ آپ سے بس یہی ادباً گزارش ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، پھر پیش کروں گا۔ خدا حافظ۔